رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. صدق اللہ المولانا العلی العظیم. بزرگان محترم اور معزز سامعین کرام، کل آپ حضرات کی خدمت میں چند پاروں کی مختصر تفسیر بیان کی گئی تھی، اور آج آپ حضرات کی خدمت میں پارہ 28 سے لے کر 30ویں پارے یعنی 3 پاروں کی مختصر تفسیر بیان کی جاری ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اس تفسیر کو خود بھی سنیں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں. عزیزان محترم، ابھی آپ حضرات کی خدمت میں 28ویں پارے کی آیت کریمہ بیان کی گئی اور تلاوت کی گئی. اس پارے میں تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 9 صورتوں کو بیان فرمایا ہے. سب سے پہلی صورت جس کا نام سورہ مجادلہ ہے، اور اس صورت کے ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے یعنی حضرت اوس بن ثابت، انہوں نے ان سے زہار کر لیا تھا. اور زہار کے معنی آتے ہیں کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے یوں کہا: انت علیہ کظہری امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح، میری ماں کی پشت کی طرح حرام ہو، تو یہ زمانے جاہلیت میں ابدی اور دائمی حرام سمجھا جاتا تھا. تو اس کے سلسلے میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار آ کر اس کا حکم معلوم کر رہی تھی، اس لیے کہ یہ اسلام میں پہلا زہار تھا جو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش آیا تھا، اور اس لیے اس کا حکم معلوم نہیں تھا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار آ کر یہ حکم معلوم کر رہی تھی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب بھی وہ آیا کرتی تو یہی کہا کرتے کہ تمہارے شوہر پر حرام ہوگی ہو. لہذا زمانے جاہلیت میں یہ طلاق مغلظہ سے بھی زیادہ سخت حکم سمجھا جاتا تھا. تو بار بار آ کر شکایت کر رہی تھی، اور ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کی بات پر لبیک کہا. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ کے الفاظ قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً یہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار کا کفارہ بیان فرمایا. پہلے تو یہ فرمایا کہ
ایک غلام یا باندی آزاد کرے. اور یہاں پر ہمارے ہندوستان کے اندر یہ رواج نہیں ہے، تو اس لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جی اگر غلام اور اسی طریقے سے باندی اگر نہ ہو تو کم از کم جی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 30، جی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جی شہرین متتابعین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا 2 مہینے کے لگاتار مسلسل پے در پہ روزے رکھے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. تو یہ زہار کا کفارہ بیان کیا گیا ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ اس صورت کے اندر خاص طور پر زہار کا حکم اور اس کا کفارہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد دوسری صورت سورہ حشر ہے. جی اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو نذیر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا کا پلان اور ارادہ کر لیا تھا تو آپ نے ان پر چڑھائی کیا. تو کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا، اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی تھی. پھر جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ملک شام کی طرف ان کو نکال دیا گیا تھا. تو اس کا واقعہ اس سورہ حشر میں جی شروع آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. پھر اسی طریقے سے اس صورت کے اندر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان اور میزبان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعریف بیان فرمائی ہے اس کو بھی بیان فرمایا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا مضمون اس صورت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض صفات کو بیان فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان فرمانے کے بعد جی جیسا کہ آخری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف صفات کو بیان فرمایا. پھر اس کے بعد اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرمایا. اس کے بعد تیسری صورت جو 28ویں پارے میں بیان کی گئی وہ سورہ ممتحنہ ہے. اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں اپنے بندوں کو بیان فرمائی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی ہرگز نہ کرے، کیونکہ ان سے جی اسلام کو ہمیشہ تکلیفی پہنچی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسلام کے دشمن چاہے وہ مشرکین ہو چاہے کفار ہو ان سے دوستی نہ کرنا چاہیے، اور ان سے دوستی کرنے سے اسلام کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور خود کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں مسلمانوں کو خاص طور پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سے دوستی ہرگز نہ کرے. دوسرا مضمون اس سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لے کہ وہ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو ناحق قتل نہیں کریں گے، اور بہتان تراشی وغیرہ نہیں کریں گے. ان چند باتوں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے بیعت لی تھی، اس کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کو ختم فرمایا ہے. پھر اس کے بعد چوتھی سورت سورہ صف بیان فرمایا ہے. اس کے اندر بھی کئی مضامین ہیں. پہلا مضمون یہ ہے کہ جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے خود عمل کرنا چاہیے، ورنہ اگر خود عمل نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو اگر ہم نصیحت کر رہے ہیں تو اس نصیحت کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیت میں بیان فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون،
اس کے بعد آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ کبر مقتن عند اللہ، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے جی، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اللہ کے نزدیک ناراض کرنے والی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دوسرا مضمون جو بیان فرما رہے ہیں وہ جہاد کرنے والوں کی نگاہ میں جی، جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب اور مقرب سمجھے جاتے ہیں۔ اور تیسرا مضمون جو خاص طور پر اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا وہ کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام مٹا نہیں سکتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کی آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جی یرید اللہ لیطفئ نور اللہ بافواہہم جی ولو کرہ المشرکون، کہیں فرما ولو کرہ الکافرون۔ تو لہذا ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی اسلام کو مٹانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کو جتنا مٹائیں گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، اسلام نہیں مٹ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو باقی رکھنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ بہرحال جی اس کے بعد جی جو 5ویں سورت شروع ہوتی ہے وہ سورہ جمعہ ہے، اور اس کے اندر جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی فضیلت اور اس کے بعض آداب کو بیان فرما رہے ہیں کہ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو مال تجارت آیا تو لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ جب اذان جمعہ دے دی جائے اس کے آداب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کے دن اذان جمعہ یعنی پہلی اذان ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دے، دکانوں کو بند کر دے۔ تو لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بیع فرمایا۔ بیع کے معنی عام طور پر یہ بتلایا گیا ہے کہ بیع کے معنی آتے ہیں جی خریدنے کے، لیکن شراء کے معنی آتے ہیں لینے کے آتے ہیں اور خریدنے کے آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لفظ کو استعمال فرما کر دونوں معنی کے لیے استعمال فرما رہے ہیں۔ حضرات مفسرین نے بیان فرمایا کہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ اور قرآن کی بلاغت ہے کہ ایک ہی لفظ کو بیان کر کے دونوں معنی مراد لیے گئے ہیں۔ بیع جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ خرید و فروخت کو دونوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر ہم کسی چیز کو لے کر بیچیں گے تو خریدار آئیں گے، اگر بیچنا ہی چھوڑ دیں، دکان ہی بند کر دیں تو خریدار کہاں آئیں گے؟ تو اس لیے جامع الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تو اس سے خرید و فروخت دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے حضرات مفسرین نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ اذان اول کے بعد اگر کوئی طالب علم جی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اگر کوئی طالب علم فقہ کا مطالعہ کر رہا ہے، اگر کوئی طالب علم اگر حدیث کا مطالعہ کر رہا ہے تو اذان اول کے بعد اس کے لیے جی حدیث کا مطالعہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، فقہ کا مطالعہ کرنا بھی جائز نہیں ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جب تلاوت کرنا ثواب کی چیز ہے اور اسی طرح سے مطالعہ کرنا ثواب کی چیز ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، حدیث کا پڑھنا ثواب کی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے کہ اذان اول کے بعد طالب علم کو، عالم کو، خطیب کو مطالعہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو لہذا دکانوں کو کھلا رکھ کر جی خرید و فروخت کرنا کہاں جائز ہوگا؟ تو اس لیے بہت سے ہمارے مسلمان اذان اول کے بعد دکانیں کھلے رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض دکانوں کے بارے میں یہ دیکھا گیا کہ خود تو نہیں بیٹھتے ہیں، وہ خود نماز کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن کفار غیر مسلم جی نوکروں کو، خادموں کو رکھ کر آتے ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اذان اول کے بعد اگر غیر مسلم نوکر کو بھی دکان کے اندر رکھ اگر آپ کمائی کر رہے ہیں تو وہ کمائی بھی مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے۔ تو اس لیے اذان اول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ حکم فرمایا کہ جیسے ہی اذان اول ہو جائے تو خرید و فروخت کو ترک کر دے، فوراً جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ جی بیع کو چھوڑ دے، خرید و فروخت کو چھوڑ دے اور دکانوں کو چھوڑ دے، فوراً اللہ کے دربار کی طرف، اذان خطبے کی طرف، نماز کی طرف دوڑنی چاہیے۔ ان کنتم تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو جانتے ہو۔
پھر اذان اول ہو جانے کے بعد نماز جمعہ ادا ہو جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ پھر زمین اذان اور نماز وغیرہ ادا کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور یہاں حضرات مفسرین نے فضل سے مراد روزی کو کہا ہے، اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ جہاں پر قرآن کریم کے اندر فضل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عام طور پر مفسرین اس کا ترجمہ رزق سے کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب رزق کی تلاش کرو۔ اور علماء نے بیان فرمایا، مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اگر روزی کمانے کے لیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزی کے اندر برکت ہوگی اور برکت ڈالیں گے، اور اس کمائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اور اسی لیے ہماری کمائیوں کے اندر برکت اسی لیے نہیں ہے کہ ہم اذان اول کے بعد خرید و فروخت کو جاری رکھتے ہیں اور نماز جمعہ ادا کیے بغیر خرید و فروخت کرتے ہیں، تو لہذا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بیان فرمایا کہ اذان اول کے بعد جو خرید و فروخت کی جاتی ہے اور نماز جمعہ ادا کیے بغیر جو خرید و فروخت کی جاتی ہے، کمائی کی جاتی ہے، تجارتیں کی جاتی ہیں، بزنس کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسی کمائی کے اندر برکت کے وعدے نہیں فرمائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ من ترک ثلاث جمعۃ فہو فی المنافقین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کے 3 جمعہ اگر ترک کر دے گا تو اس کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں اور اس کا شمار منافقین میں کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اسکولوں والوں کو، کالجوں والوں کو میں بہت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ بہت سے اسکولوں اور کالجوں کا عملہ اور اسکولوں کا اسٹاف مسلمانوں کا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی بہت سے ماسٹرز اور بہت سے اسکول کا جو اسٹاف ہوتا ہے، عملہ ہوتا ہے کالجوں کا، وہ جان بوجھ کر جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو جان بوجھ کر 3 جمعہ ترک کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام کفار میں، منافقین میں شمار فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم جان بوجھ کر جمعہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے، جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت سے فضائل جمعہ کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے اندر دوسرا مضمون جو بیان کیا گیا ہے، بے عمل علماء کا بیان کیا گیا ہے، اور اس کو مثال گدھے سے دیا گیا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ مثل گدھے کے ہے کہ جس پر بوجھ لدا ہوا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ تو اس کے لیے علماء نے مثال دی ہے کہ اگر مثال کے طور پر گدھے پر بخاری شریف، قرآن شریف اور بھی بہت سے حدیث اور قرآن اور بہت سی کتابیں دینی اگر اس پر لاد دیا جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے گدھے مولوی صاحب، گدھے مفتی صاحب تشریف لائیے، یہ کوئی نہیں کہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس صورت کے اندر جو مثال دیے ہیں، جو بے عمل عالم ہے اس کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ گدھے پر کتابیں لاد دینے سے وہ مولوی صاحب، وہ مفتی صاحب نہیں بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عالم کتابیں بہت سی پڑھ لیا ہے لیکن اس کے پاس عمل نہیں ہے تو لہذا اس کو بھی عالموں کے زمرے میں اس کو نہیں شمار کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں آخری میں علماء کے لیے تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جو علم حدیث حاصل کر جو دنیا کے حوالے ہو جاتے ہیں، بے عمل ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے تنبیہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد علم پر عمل کرنی چاہیے، دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اتنی محنت سے پڑھے ہوئے ہیں تو لہذا دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ جمعہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر سورہ منافقون، اور اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر منافقین کا تذکرہ بیان فرما رہے کہ اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے تھے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ان کی چال بازیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوشیار رہنے کے سلسلے میں حکم دے رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ
مدینے میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یعنی صحابہ نہیں رہیں گے، عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان عزت والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت جی مومنین کے لیے ہے اور عزت اللہ کے لیے ہے، منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرما دیا کہ منافقین کے لیے کوئی عزت نہیں، نہ دنیا کے اندر ان کے لیے عزت ہے نہ آخرت میں ان کے لیے عزت ہے۔ پھر دوسرا مضمون اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ مومنین کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہیں برباد کا ذریعہ نہ بنائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بہرحال اس سورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں کو اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے کہ مال اور اولاد تمہارے پاس جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں یہ تمہیں جی بربادی کی طرف نہ لے جائے اور اللہ کے ذکر سے تم کو غفلت میں نہ ڈالے، تو اس لیے خاص طور پر اولاد سے، بیوی بچوں سے ہوشیار رہنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اس کے بعد سورہ تغابن کو اللہ تبارک و تعالیٰ آغاز فرما رہے ہیں۔ سورہ تغابن میں بھی بہت سے اہم باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے، اور غبن کے معنی آتے ہیں جی زیادتی کے آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے، کسی کو زیادہ جی کسی کے ساتھ ٹھگ لیا، کسی کو زیادہ جی قیمت لے کر دے دیا تو اس کو بھی غبن کہا جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں جنتی جنت میں جانے کے بعد جو غبن کریں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرات علماء نے بیان فرمایا کہ وہ اس طرح غبن کریں گے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ہیں ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے، تو اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اس وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التغابن بھی قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا۔ اسی کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو سورہ تغابن بھی کہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مضمون جی اس سورت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، مومنین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری جی بیویاں اور اولاد کے سلسلے میں تم جی ہوشیار رہنا، جیسا کہ جی سورہ منافقین میں بھی بیان کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے سورہ تغابن کے آخری آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی ہمیں مسلمانوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ طلاق کا آغاز فرما رہے ہیں۔ سورہ طلاق میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق کے شروع آیتوں ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی طلاق کے بعض مسائل کو بیان فرمائے ہیں، لیکن جی تفصیلی احکامات اور مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کر چکے ہیں، لہذا یہاں پر جی طلاق کے بعض مسائل کو بیان کر کے دوسرا مضمون جو اس صورت کے اندر بیان فرمایا کہ مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان فرمایا۔ نابالغہ اگر ہے یا عائسہ ہے جی جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے جی یعنی ماہواری ختم ہو چکی ہے، ایسی عورت کو عائسہ کہتے ہیں، اس کی عدت کتنی ہے جی اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر جی عائسہ نہیں ہے، بالغہ عورت ہے، تو اس کی عدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 3 طہر ہے، 3 حیض ہے۔ لیکن یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر نابالغہ جی لڑکی ہے اور اسی طریقے سے عائسہ عورت ہے جی جو کبر سنی کو پہنچ گئی ہے جی اس کی عدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حمل والی عدت جی بیان فرمائی ہے جی، لہذا معلوم ہوا کہ 3 مہینے ہیں، تو ان کی عدت 3 مہینے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد تیسرا مضمون اس صورت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو داخلہ نصیب فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے بہت سے حکمات اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ پھر آخری صورت میں 28ویں پارے کی جو آخری صورت ہے سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف باتیں بیان کی گئی، لیکن ایک بات جو اہم ہے اس کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے تھے اور وہاں شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں معمول سے زیادہ جی ٹھہرنے سے یہ کہا کہ اور یہ روکنے کے لیے
جی یہ کہا کہ ایک پلان تیار کیا، یعنی جس کو اسکیم کہتے ہیں، اس کا اسکیم یہ تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے تو وہ ان سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے جی مغافیر کی بو آ رہی ہے، ایک نشے کی چیز ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا تو آپ نے فرمایا میں نے تو حضرت زینب کے پاس صرف شہد پیا ہے اور کوئی چیز میں نے جی نہیں پی ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ اس پر یہ صورت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرات مفسرین نے جی اسی کو شان نزول بیان فرمایا ہے۔ بہرحال اس کے بعد 29واں پارہ جی 20 پر 9واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے اندر پہلی سورت سورہ ملک ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جی توحید کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد جہنم میں داخل ہونے والے جی اور اسی طرح سے داروغہ جہنم وغیرہ کے درمیان جو مکالمہ وغیرہ ہے اس کو بیان فرمایا۔ اسی لیے حضرات علماء نے اس کی فضیلت کے سلسلے میں اور اسی طریقے سے اس کے فضائل کے سلسلے میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر سورہ ملک کو جی اگر کوئی قبرستان جا کر جی مردوں پر پڑھ کر بخشے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب کو تخفیف فرما دیں گے، جیسا کہ روایتوں کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی حضرات علماء نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے، اس میں باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، مجھے تفصیل بیان کرنا نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا مضمون اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی کو بیان کیا گیا ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی سورت کے اندر اشارہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حاقہ کو بیان فرمایا، اور سورہ حاقہ میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی قیامت کا بہت ہی جی ہولناک پس منظر بیان فرمایا ہے۔ اس کو ہر ایک مطالعہ کرنا چاہیے، ہر ایک پڑھنا چاہیے، کم سے کم اس کا ترجمہ تو دیکھنا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو قیامت کا جی نقشہ کھینچا ہے وہ ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ حاقہ کے بعد سورہ معارج کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور سورہ معارج کے اندر بھی قیامت کے وقوع کا جی انداز جو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ سورہ معارج کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ نوح ہے، اور سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شب و روز جو اپنی قوم کو 950 سال جو دین کی دعوت دی تھی اس کا پس منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جی کھینچا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی ودّا، سواع، یغوثہ، یعوقہ، نصر جو بتوں کا تذکرہ ہے اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان پر محنت کرنے کے باوجود قوم نوح نے یہ کہا کہ ہم اس کو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم عدہ کو مانتے ہیں یا اور اسی طرح سے نصرہ وغیرہ جو بت ہیں اسی کو ہم مانیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جی طوفان نوح کو نازل فرمایا، اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بددعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے ان کا صفایا کر دیا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اس طریقے سے جی دنیا سے صفایا کر دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے اندر جی بہت ہی اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک مضمون کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ ایک مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں گئے تو نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہاں پر جنات تھے اور جنات کی ایک جماعت تھی، تو ان کا وہاں سے گزر ہوا۔ جیسے ہی گزر ہوا تو انہوں نے قرآن شریف سنا، اور قرآن شریف سن کر یوں کہا کہ یہ تو بہت عجیب و غریب کلام ہے، یہ تو انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا، اور یہ اللہ ہی کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، کلام بشر نہیں ہے۔ تو فوراً وہیں پر وہ پوری کی پوری جماعت ایمان لا لی۔ ایمان جو لائی ہے اس کا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ مزمل کی سورت شروع کی۔ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد جی سورہ مدثر کو اللہ نے بیان فرمایا۔ سورہ مدثر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والوں کے لیے جو جہنم کا ایندھن ہے جو وہ ایندھن بنیں گے، پھر جہنم کی بعض صفات کا جو تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آخری آیتوں میں جو بیان فرمایا ہے جی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے اس سورت کا اختتام فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ کا آغاز فرما رہے، اور سورہ قیامہ جی کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم مضامین بیان فرمائے۔ پہلا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو بیان فرمایا وہ قیامت قائم ہوگی تو انسان حیران ہوگا اور کہے گا کہ این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن وہاں کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، تو لہذا رب کی وہاں بہت سخت پکڑ ہوگی، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو نازل ہوتی تھی آپ جلدی جلدی پڑھ دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ قرآن، قرآن کا پڑھانا یا حفظ کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ جلدی جلدی کہیں بھول نہ جائے جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر یہ کہا کہ آپ جلدی نہ کریں بلکہ غور سے سنیں اور پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ مضمون بیان کر کے آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت میں قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور بہت سے چہرے مرجھائے ہوں گے، اس کو پژمردہ ہوں گے، اس کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کو ختم فرما رہے۔ پھر اس کے بعد سورہ دہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس میں بھی بہت اہم مضامین بیان کیے۔ پھر سورہ مرسلات کو بیان کیا گیا، لیکن ان تمام صورتوں کے اندر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ بیان فرما رہے اور قیامت کی بہت ہی ہولناکی کو بیان فرما رہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر وقت ہو تو اس صورت کو ان صورتوں کو آپ پڑھتے رہے۔ ان صورتوں کو پڑھنے سے قیامت کی ہولناکی سمجھ میں آئے گی، دل نرم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارے دل قلوب متوجہ ہوں گے اور اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیا کیا عذابات دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس قوم کو کیسے کیسے عذابات دیں گے، یہ سب پس منظر اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کے اندر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30واں پارہ شروع کیا۔ 30ویں پارے کے اندر بھی بہت سے صورتیں بیان کی گئی اور بہت سے مضامین بیان کیے گئے۔ پہلی صورت سورہ نبا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ جو استہزاء اور تمسخر اور مذاق کے طور پر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو اور قرآن شریف کو النبأ العظیم، بڑی خبر وغیرہ کہتے تھے، اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر سورہ نازعات کو شروع کیا، پھر اس کے بعد سورہ تطفیف کو، پھر اسی طرح سورہ تکویر کو، سورہ انفطار کو۔ ان صورتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس پورے پارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس سورت کو اور قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرمایا۔ تو حضرات علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو دو صورتیں ہیں، اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جادو کیا گیا تھا، اور ان دو صورتوں کے اندر خلاصے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ان دو صورتوں کے اندر 11 آیتیں بیان کی گئیں۔ تو حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی پر کوئی جادو کر دیا ہے، چاہے وہ کالا جادو ہو یا سفلی جادو ہو یا کسی قسم کا بھی جادو ہو، اگر کسی پر جادو کر دیا گیا تو اگر ان صورتوں کو ان پر پڑھنے کا اہتمام کریں گے یا خود پر اگر جادو کیا گیا خود پر اگر پڑھ کر دم کر لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت نے کنویں کے اندر 11 گرہ ڈالی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک ایک آیت کو پڑھ کر گرہ کھولتے رہے، تو اس طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ختم ہوتا رہا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ صورتیں جادو کے لیے بہت ہی بہترین نسخہ ہے کہ اگر کسی پر جادو کر دیا گیا ہے تو ان صورتوں کو پڑھ کر دم کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جادو سے محفوظ رکھیں گے۔ تو حضرات علماء نے لکھا ہے آخری میں کہ جب بھی صورت یہ ختم ہوگی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس صورت کو ختم کرنے کے بعد پھر اسی طریقے سے صورت سے شروع کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ صورت شروع کر کے پھر سورہ بقرہ کو شروع کرنا چاہیے، الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن قیامت تک ختم نہیں ہوتا ہے، تو لہذا قرآن جب بھی ہمارا ختم ہو تو اس کے لیے سنت یہی ہے، اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہم قل اعوذ برب الناس پوری ختم کر کے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ کی اولئک هم المفلحون تک پڑھ لینا چاہیے، تاکہ پھر قرآن شریف کا آغاز ہو جائے، قرآن شریف شروع ہو جائے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل آپ حضرات کی خدمت میں یہ جو قرآن شریف آپ حضرات سن رہے تھے الحمدللہ آج ختم ہوا ہے، اس کی
جی دعائی یعنی ختم قرآن کی دعا، اور اسی طریقے سے آپ سامعین ناظرین جو دیکھے ہیں ان کا جی امتنان اور تشکر کلمات کل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے اور دعا بھی کی جائے گی، اور انشاءاللہ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات دعا میں بھی شریک رہیں اور دعا بھی سنیں، اور اسی طریقے سے آپ حضرات کا شکر بجا لایا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے جو اس چینل کے صدائے صدق کے جو ناظم اعلیٰ ہیں حافظ عاشق الہی، اور اسی طریقے نائب ناظم جی حافظ حماد ہیں حفظہم اللہ، جی ان کا بھی شکر ادا کیا جائے گا۔ اور آپ حضرات سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی کمنٹ باکس کے اندر ان حضرات کا شکر کے طور پر کلمات جی کمنٹ باکس میں بھیجیں، انشاءاللہ جی ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور اسی طریقے سے اس چینل کو بھی ترقی ہوگی۔ اور اس کے بعد بھی پروگرامز جی پیش کیے جائیں گے رمضان کے بعد۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں کمنٹ، اور اسی طریقے سے دوسروں تک پہنچائیں اور خود بھی عمل کرتے رہیں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں چند مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات سوال کر رہے تھے کہ زکوٰۃ کی لغوی تعریف کیا ہے، زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں؟ تو حضرات علماء نے اس کے سلسلے میں لغوی تعریف بھی بیان فرمائی ہے اور اسی طریقے سے اصطلاحی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، یعنی قرآن و حدیث کے قرآن و حدیث سے اس کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں آج زکوٰۃ کے لغوی اور اس کے اصطلاحی معنی پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جی حضرات علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی یہ ہیں کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکی کے آتے ہیں اور بڑھوتری کے بھی آتے ہیں، یعنی اضافے کے بھی آتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں زکوٰۃ کے معنی حضرات علماء نے لکھا ہے کہ مال مخصوص کا مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ کی شرعی تعریف ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ یہ تو مشہور اور معروف سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 52.5 تولے سونا یا اس کی قیمت، اور اسی طریقے سے 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت، اور 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر تھوڑی سی وضاحت یہ کر دیتا ہوں کہ 7.5 تولے سونے کے اوپر اگر سونا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں پوچھتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے 7.5 تولے ہے۔ اس کے بعد جتنا بھی سونا آئے گا اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کسی کے پاس 20 تولے ہیں، کسی کے پاس 30 تولے ہیں، تو لہذا 30 تولوں پر بھی، 50 تولوں پر بھی، 100 تولوں پر بھی جی علماء نے لکھا ہے کہ سب پر زکوٰۃ آتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ کتنا روپیہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی مالیت اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر یا 7.5 تولے سونے کے برابر اگر مالیت ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی مالیت بھی 52.5 تولے چاندی یا اسی طریقے سے 7.5 تولے سونے کے برابر اس کی مالیت ہونی چاہیے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ چرانے والے مویشیوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ فرض ہے، اور حضرات فقہا سے، حضرات علماء سے معلوم کر لیجئے کہ اس کا نصاب کتنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے عشری زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب عشری زمین کسے کہتے ہیں؟ بارش کے ذریعے سے جو فصل نکالی جاتی ہے یا اپنے پانی سے زمین میں فصل آتی ہے، یہ سب حضرات علماء سے آپ معلوم کر لیجئے۔ سوال یہاں اتنا ہی ہے کہ عشری زمین پر زکوٰۃ ہے یا نہیں اور کتنی ہے، یہ سب تفصیل علماء نے لکھا ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ صنعت کار کے پاس 2 قسم کا مال ہوتا ہے،
یہ خام مال یعنی خراب مال ہوتا ہے، اور جو چیزوں کی تیاری میں کام آتا ہے، اور دوسرا تیار شدہ مال ہے، ان دونوں قسم کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان دونوں پر بھی فرض ہے، اگر وہ بھی ملکیت تک یعنی مال نصاب تک اگر پہنچ رہا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ مشنری اور دیگر وہ چیزیں جن کے ذریعے مال تیار کیا جاتا ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس پر فرض نہیں ہے، ہاں اگر وہ بھی یہ پورا مال جمع کرنے کے بعد سال گزرنے کے بعد نصاب کے بقدر اگر پہنچتا ہے تو اس پر بھی علماء نے لکھا ہے۔ پھر اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ بعض حضرات نے یہ سوال کیا ہے کہ استعمال کرنے والے زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ استعمالی زکوٰۃ ہو یا بغیر استعمال کرنے والی زکوٰۃ ہو، دونوں پر زکوٰۃ ہے جی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سوالات ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات کمنٹ باکس میں اگر بھیجتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اطمینان بخش جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم